اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 11 کی چند آیات پر۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 9 ہے اور آیات کا نمبر ہے 104۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس نقطے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے اور اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات قبول کرتے ہیں اور ان کے صدقات بھی قبول کرتے ہیں۔ ان دو آیات کے اندر بہت بہت بڑا سیکوینس ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقات بھی قبول کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں جو صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ کبھی ہم گناہوں کی دلدل میں یوں ڈوب جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ واپسی ناممکن ہے، گویا واپسی کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، مگر اللہ اپنے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ تو خود انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب لوٹ کے میری طرف آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747 ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا ہو اور وہ اس کے ملنے پر۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حدیث کو کچھ یوں بیان کیا ہے۔ اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا تم اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص لق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی اونٹ پر اس کا پانی بھی ہے، چھاگل بھی لٹکی ہوئی ہے، کھانا بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا، اونٹ وہ ساتھ ہی کھڑا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، دیکھا تو اونٹ غائب، لق و دق صحرا، پانی بھی اسی پر، راشن بھی اسی پر، دوڑ بھاگ کر دائیں بائیں شمال جنوب دیکھ لیا، کہیں نام و نشان اونٹ کا نہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا اسی درخت کے نیچے، اب موت کے انتظار میں۔ اس میں بھی کہیں اچانک ذرا سی کوئی اونگ آئی ہوگی، تو دیکھا آنکھ کھلی، اونٹ تو کھڑا ہے۔ تو پھر اس نے کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ جو خوشی کا غلبہ ہوا فرتے مسرت میں کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اتنی لڑکھڑا گئی زبان تو یہ الفاظ کہہ بیٹھا، تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ توبہ ہو خلوص کے ساتھ، دھوکے کی توبہ نہ ہو۔ توبہ کی تسبیح سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ الا الذین تابوا وآمنوا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو توبہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر عمل صالح کرے، وہ ہے توبہ کرنے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو توبہ کرے اور عمل درست کر لے اپنا، وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے حقیقت۔ اب ہم آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ کیا تم نے مچھلی والے یونس کی طرف نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے رب کو اندھیروں میں پکارا تو ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا، اور اگر وہ معافی نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور وہ کلمات اندھیروں میں وہ کون سے کلمات تھے جو اندھیروں میں انہوں نے پکارے؟ وہ کلمات تھے لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین۔ اور اب میں حضرت فضیل بن ایاس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کروں گا۔ وہ ایک بہت ہی مشہور بزرگ تھے، صوفی تھے، لیکن ان کا آغاز ایک راہزن ڈاکو کے طور پر ہوا۔ جب انہوں نے ایک دن کسی جگہ ڈاکہ مارنے کے لیے چوری کرنے کی نیت سے ایک دیوار پر چڑھے، جیسے ہی دیوار پر چڑھے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ کے دل پہ رکت طاری ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، اور وہ آیات سورہ نمبر 9 اور وہ 104 آیات تھی، روایات میں آتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اسی جگہ توبہ کی اور
ایک مشہور ڈاکو راہزن سے ایک صوفی بزرگ بن گئے، ایک ولی بن گئے۔ اور اقبال نے حضرت فضیل بن ایاس رضی اللہ عنہ جیسے تابعین کی روح کو اپنی شاعری میں یوں بیان کیا ہے: گناہ گار و مومن ازیں شاز و زست کہ بخش خدائے بخش دسست۔ ترجمہ: گناہ گار مومن اس بات سے خوش رہے کہ وہ خدا بخشنے والا جس کا کام ہی بخشنا ہے۔ اقبال کے نزدیک حضرت فضیل کا واقعہ توبہ کی قوت، خود آگہی اور روحانی انقلاب کی علامت ہے۔ یعنی جب انسان اپنے گناہ گار ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کو قرب الہی کے ان درجات تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اور میاں محمد بخش صاحب بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ جے دیکھاں میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے دیکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ ملتے ہیں اگلے نقطے کے ساتھ، فی امان اللہ۔